بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جمعہ کا دن یہ افضل دن ہے۔ یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب مسئلہ ذکر کر دینا دلچسپی سے اور اضافہ معلومات سے کم نہیں ہے کہ یوم الجمعہ کی فضیلت ہے اور اس کو دیگر ایام پر جو مزیت اور خصوصیت حاصل ہے، اس پر متفرع ہوتے ہوئے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تجھے افضل الایام میں طلاق ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس سلسلے میں دو قول ملتے ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ اسے عرفے کے دن طلاق ہو جائے گی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن، اس حدیث کی بنیاد پر جو ہمارے سامنے گزری کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ۔ لیکن ملحوظ رہنا چاہیے کہ یہ سب تب ہے جب اس کی کوئی نیت نہ ہو۔ اگر اس کی نیت افضل ایام السنہ ہے تو یوم عرفہ متعین ہے، اور اگر افضل ایام الاسبوع اس کی نیت ہے تو یوم الجمعہ متعین ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ انت طالق فی افضل اللیلۃ، تو شب قدر متعین ہے۔ اور اس سلسلے میں علماء کرام کے دیگر اقوال بھی ملتے ہیں۔ بہرحال یہ جو کچھ باتیں ہوئیں، حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا کرنا، انہیں جنت میں داخل کرنا، نکالنا، قیامت کا قائم ہونا، یہ سب فضائل عظیمہ ہیں جس کی بنیاد پر جمعہ کے دن کو افضلیت حاصل ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہمارے سامنے آ رہا ہے، اکثار الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ۔ جمعہ کے دن خصوصیت سے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں صلاۃ و سلام کے تحفے کو بھیجنے کا بیان۔ واضح رہے کہ درود شریف اشرف الاعمال ہے اور انسان کو روح نبوی سے قریب کرنے کا زبردست نسخہ ہے، مگر اس کی فضیلت شب جمعہ سے لے کر جمعہ کے پورے دن میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ روایت کو دیکھتے ہیں۔ اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حسین الجعفی عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن ابی الاشعث الصنعانی۔ ابو الاشعث الصنعانی کا نام تھا شراحیل ابن عادہ، شامی تابعی ہیں، ثقہ ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ نقل کرتے ہیں صحابی حدیث عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ثقفی صحابی ہیں، دمشق میں جا کر بس گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے بڑے گراں قدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ۔ یہ ترجمۃ الباب ہے کہ جب جمعہ کے اتنے سب فضائل ہیں تو میرے اوپر درود پڑھنے میں زیادتی کرو، خوب درود پڑھو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود و سلام میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے دریافت فرمایا اللہ کے رسول، وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، ہمارا صلاۃ و سلام آپ کی خدمت میں کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ تو
دنیاوی طریقے کے اعتبار سے مٹی میں گھل مل گئے ہوں گے۔ ای یقولون قد بلیت، اور ہم تک کی تفسیر کر رہے ہیں کہ آپ پرانے ہو گئے ہوں گے، بلی یبلا۔ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں مستثنیٰ ہوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مستثنیٰ ہیں، اس لیے کہ قانون خداوندی ہے کہ ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے بدن کو چھوئے اور اس کو کھائے۔ اس روایت میں فیہ خلق آدم و فیہ قبیضہ، یہ تو اس سے پہلے آ چکا، لیکن ایک لفظ آیا وفیہ النفخۃ، جمعہ کے دن ہی سور پھونکا جائے گا۔ علامہ طیبی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نفخہ اولیٰ ہے، اس لیے کہ نفخہ اولیٰ ہی قیامت کے قائم ہونے کا مبدأ اور آغاز ہے اور نشأت ثانیہ کا مقدمہ ہے۔ وفیہ الصعقۃ ای وفیہ الصیحۃ، اس سے مراد ہے وہ گرجدار آواز جس کے ہول سے انسان مر جائے گا، اور نفخہ اولیٰ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ النفخۃ سے مراد بھی نفخہ اولیٰ اور الصعقۃ سے بھی نفخہ اولیٰ، تو پھر تکرار کیسے؟ جواب یہ ہے کہ تکرار باعتبار تغایر وصفین کے ہے، کہ پہلے اسی کو نفخہ سے تعبیر کیا گیا اور پھر اس کو صفت صعق سے تعبیر کیا گیا۔ لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفخے سے مراد یہاں نفخہ ثانیہ ہے اور صعقہ سے مراد نفخہ اولیٰ ہے، اور اس اعتبار سے یہ تغایر حقیقی ہو جائے گا۔ ہاں، نفخہ اولیٰ کو صعقہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اسی پر مرتب ہوگا اور اس اعتبار سے ایک دوسرے سے متمیز بھی ہو جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو صعقہ کہا گیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صعقے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، افضل یوم ہے جمعہ تو اس پر فا کے ذریعے تفریح ہو رہی ہے کہ اس لیے تم مجھ پر بکثرت درود و سلام پڑھو، تمہارا سلام میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے برسبیل قبولیت، ورنہ پیش تو ہمیشہ کیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ عرض صلاۃ تو دائماً ہوتا ہے بواسطہ ملائکہ کے، لیکن جمعہ کے دن اس کو خاص طور پر قبول کیا جاتا ہے، جیسے ہدایہ اگر مہدیٰ الیہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور وہ اسے قبول کر لے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اب جمعہ کے دن درود پڑھنا یہ اعمال فاضلہ اور اعمال مقربہ میں سے ہے، ہدیے کے ذریعے مہدیٰ الیہ کا قرب اختیار کرتا ہے، اور محبتیں بڑھتی ہیں اور محبت بڑھے گی تو قرب بڑھے گا، اور جب اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قرب نبوی حاصل ہوتا ہے تو بکثرت ان اوقات فاضلہ میں درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ عمل صالح کا فضل یہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے وقت کی فضیلت سے، کہ خود عمل صالح ہو اور وقت بھی افضل ہو تو سونے پہ سہاگہ ہو جائے گا۔ درود شریف یہ تو افضل ہے، اور پھر جمعہ کا دن بھی حاصل ہو گیا تو اور اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ قالو یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے ہمارا صلاۃ و سلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا؟ وقد ارمت، یہ وقد ارمت جملہ حالیہ ہے کہ صحابہ کرام اصل میں یہ سمجھے کہ فإن صلاتکم معروضۃ، یہ حاضرین کے لیے ہے، اور اس کے بعد یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے اصل میں یہ سمجھا تھا کہ بظاہر موت مانع بنتی ہے سماع اور عرض سے، مر گیا تو اب سماع بھی نہیں ہوگا، عرض بھی نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے کیفیت عرض صلاۃ کو دریافت فرما لیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے
بہترین جواب دیا کہ اللہ پاک نے زمین کو منع کر دیا ہے کہ وہ انبیاء پر کسی بھی قسم کا اعتداء کرے، ان کے اجساد کا اکل کر کے، جیسے وہ دوسرے اجساد کو کھا لیتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ ان کی تکریم ہے اور یہ ان کی تفضیل ہے۔ بعض علماء کرام نے شہدائے معرکہ، جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال کیا ہو، انہیں بھی اس سلسلے میں، یعنی عدم عقل ارض اجساد کے سلسلے میں، انبیاء کے ساتھ ان شہداء کو بھی جوڑا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کی بنا پر۔ اور بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شہداء کی قبروں پر چشمہ جاری کرنا چاہا تھا تو حکم دیا کہ یہ آواز دے کہ من کان لہ قتیل فلیخرجہ من ھذا الموضع، کہ ہم یہاں چشمہ جاری کرنا چاہتے ہیں تو جس کا کوئی شہید ہو اس جگہ پر تو اس کو وہاں سے نکال لے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم گئے اور ہم نے نکالا، اس حال میں کہ رطاب الابدان، بالکل ان کے بدن تر و تازہ تھے، اور وہ جو کلہاڑی ہم قبر کھودنے کے لیے لگا رہے تھے وہ ان میں سے ایک آدھ کی انگلی کو لگی تو اس میں سے خون بھی بہنے لگا۔ یہ صاحب المنہل العذب المورود نے یہ بات شرح ابی داؤد میں لکھی ہے، اور یہ بات ضروری ہے کہ اس طرح کی باتیں قیاس سے تو ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ انبیاء اور غیر انبیاء کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، اور آیت یہ نص تو نہیں ہے اس بات میں کہ زمین شہداء کے اجساد کو نہیں کھاتی۔ اکثر محققین یہ کہتے ہیں کہ حیات الشہداء بالروح والجسد ہے، اس طور پر کہ ہم اس کا اس دار دنیا میں ادراک نہیں کر سکتے۔ اکثر کا رجحان تو یہی ہے کہ حیات الشہداء بالروح والجسد ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ حیات الشہداء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پپوتوں میں جنت میں رکھیں گے، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے ابو داؤد کی کتاب الجہاد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لما اصیب اخوانکم باحد جعل اللہ ارواحہم فی جوفی طیر خضر ترید انہار الجنت تأکل من ثمارها وتأوی الى قنادیل من ذہب معلقہ فی ظل العرش ان ارواح الشہداء فی جوف طیور خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت۔ اس طریقے کی روایت بھی آئی، اور روایت میں آیا کہ جب وہ اپنے خوشگوار کھانے پینے اور آرام کو دیکھیں گے، شہداء تو یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے زندہ رشتہ داروں کو کون یہ بات بتائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، کھلائے پلائے جا رہے ہیں، یہ کوئی پہنچا دو تاکہ وہ جہاد کے باب میں سستی نہ کریں اور دشمن سے مقابلہ کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں پہنچا دوں گا تمہاری طرف سے، اس لیے اللہ نے وہ آیت اتاری کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہداء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے، زمین شہداء کے کلام، شہداء کے بدن کو، اجساد کو کھاتی نہیں ہیں۔ بعض علماء نے حفاظ اور علماء کو بھی اس میں جوڑا ہے۔ اس سے حیات انبیاء فی القبور ثابت ہوتی ہے، جو مستقل ایک مختلف فی مسئلہ ہے، جسے بہت تفصیل کے ساتھ آپ حضرات مسلم شریف میں پڑھیں گے۔ علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پر رسالہ مرتب کیا ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، حیات برزخی ہے، اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو ایک زیادتی اس روایت میں بعضوں نے کی ہے کہ فنبی اللہ حی یرزق، ابن ماجہ میں یہ زیادتی آئی، طبرانی وغیرہ میں، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ غیر صحیح ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں انقطاع ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہ بات لکھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا باب الامر بالسواک یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خصوصیت سے مسواک کے حکم کو
مؤکد کر کے بیان کرنے کا بیان، یعنی مسواک تو ہر نماز کے وقت اس کا حکم ہے، لیکن جمعہ کے دن اس کی خصوصیت بڑھ جاتی ہے۔ اخبرنا محمد بن سلمہ کے حوالے سے روایت جا رہی ہے، عن عبد الرحمن بن ابی سعید عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة۔ روایت کے راوی میں حضرت ابو سعید خدری ہے، جن کا نام ہے سعد ابن مالک ابن سنان، صحابی ابن الصحابی، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ بعض علماء اسی کی بنا پر کہتے ہیں کہ جمعہ کا غسل واجب ہے، جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہ امر مؤکد ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ من توضأ فبها ونعمت علی کل محتلم، ہر بالغ کے لیے، چاہے اس کے اوپر اس وقت نماز فرض ہو باعتبار اس کے کہ وہ حاضر ہے، مسافر نہیں ہے، اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ وہ مسافر ہو پھر بھی جمعہ کی افضلیت کی بنیاد پر اس کو غسل کرنا چاہیے۔ والسواک، اور مسواک کرنا، یہ ہے ترجمۃ الباب۔ اور جمعہ کے دن خاص طور پر اس کو کہا گیا کہ وہ اجتماع ملائکہ بکثرت دن ہے، اس لیے اس دن خوشبو لگائے، خوب خوشبو لگائے۔ الا ان بکیرا لم یذکر عبد الرحمن، یہ استثناء منقطع ہے، الا لیکن کے معنی میں ہوگا کہ بکیر ابن اشج نے سعید ابن ابی ہلال کی اس حدیث کی سند میں مخالفت کی ہے۔ وجہ مخالفت کیا ہے کہ انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی سعید کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس روایت کی سند عن عمرو بن سلیم عن ابی سعید کہہ کر ذکر کیا ہے، نیز متن میں بھی زیادتی کی کہ قال فی الطیب ولو من طیب المرأة، یعنی انہوں نے یوں کہا کہ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ وَلَوْ مِن طِيبِ الْمَرْأَةِ، خوشبو لگائے، اگر میسر نہ ہو تو عورت کی خوشبو ہی لگائے، جس میں رنگ زیادہ ہوتا ہے، خوشبو کم ہوتی ہے۔ اس روایت سے یوم الجمعہ کو مسواک کرنے کی فضیلت، خصوصی حکم پتہ چلا، علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے۔ جمعہ کے دن خوشبو لگانے کا ثبوت ہوتا ہے رائحہ کریہہ کو دور کرنے کے لیے۔ دوسری بات، جمعہ کا دن اجتماع کا دن ہے تو لوگوں کو اپنے بدن کی، کپڑوں کی بدبو سے تکلیف نہ پہنچے، اس لیے بھی خاص طور پر حکم دیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مردوں کی خوشبو عورتوں کی خوشبو سے الگ ہوتی ہے۔ وہ کس طور پر روایت میں آیا ہے کہ مرد کی خوشبو وہ ہے جس میں خوشبو ظاہر ہو، اس کا کلر مخفی ہو، اور عورت کی خوشبو وہ ہے جس میں کلر ظاہر ہو اور اس کی بو مخفی ہو۔ اس طریقے کی روایت امام ترمذی کے یہاں بھی آئی ہے، طیب الرجل ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے نظافت کا کتنا اہتمام کیا۔ اس حدیث شریف میں اس پر ترغیب، تحضیض اور ابھارا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ نظیف الجسد، نظیف اللباس، نظیف المکان ہو، خاص طور پر ایسے اوقات اور ایسے امکنہ میں جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں، جمعہ، عیدین، اجتماعات، جلسے جلوس وغیرہ۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الامر بالغسل یوم الجمعہ۔ روایت قتیبہ سے جا رہی ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم الجمعة فلیغتسل۔ اس سے اوپر بھی یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ جمعہ کے لیے غسل کر کے آئے۔ یہاں اہل علم کا غسل یوم الجمعہ کے باب میں اختلاف ہے، جس کی طرف میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگ یہ فلیغتسل کے امر کی بنیاد پر اس کے وجوب کے قائل ہیں، لیکن اکثر علماء کرام عدم وجوب کے قائل ہیں، استحباب ہے، اور فرمایا جو غسل کر لے وہ فبیہا و نعمت، نہ کر سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
جیسا جیسا معاملہ، اور جمعہ کے دن غسل کے وجوب کا قول اس کی وجہ روایتوں میں ملتی ہے کہ اصل میں شروع اسلام میں مسجد نبوی کی چھتیں نیچی تھیں، لوگ کھدڑ کے کپڑے پہن کر آتے تھے اور بدبو پسینے کی اٹھتی تھی، اس لیے اس طریقے سے اس وقت فرمایا گیا کان الناس مہان انفسہم، اس طریقے کی روایت ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے تو مسئلہ اور واضح ہوگا کہ باب ایجاب الغسل یوم الجمعہ، قتیبہ کے حوالے سے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اور اس کے بعد حمید بن مسعدہ کے حوالے سے عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل رجل مسلم فی کل 7 ایام غسل یوم وہو یوم الجمعہ۔ اس روایت میں علماء نے ابو الزبیر کا عنعنہ یہ بطور علت کے نکالا ہے، جو ابو الزبیر مدلس ہیں، لیکن احادیث سابقہ کی بنا پر اس حدیث پر حکم لگایا جائے گا کہ وہ صحیح ہے۔ اب دیکھیے، وہ جو جمہور علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب نہیں ہے، ان کے لیے دلیل آ رہی ہے کہ باب الرخصتی فی ترک الغسل یوم الجمعہ، محمود ابن خالد کے حوالے سے روایت جا رہی ہے کہ انہم ذکروا غسل یوم الجمعۃ عند عائشہ فقالت انما کان الناس یسکنون العالیہ، لوگ بہت دور مقام عالیہ میں رہتے تھے، فیحضرون الجمعۃ، جمعہ میں آتے تھے، وبہم وسخ، اور ان کے کپڑے بہت میلے ہوتے تھے کام کاج کی بنا پر، گارا مزدوری کی بنا پر، فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرَّوْحُ، جب ان پر ہوا چلتی تھی، سطعت ارواحہم، تو وہ بو اڑتی تھی، یہاں ارواح ریح کی جمع، وہ بو اڑتی تھی، فَيَتَأَذَّى بِهَا النَّاسِ، تو لوگوں کو وہ پسینے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی تو حضور نے فرمایا اولا تغتسلون، دیکھو یہ اولا تغتسلون حضور کی تمنا ہے، حضور نے اس میں وجوب نہیں ارشاد فرمایا۔ اصل میں صحابہ کرام بہت سے عالیہ میں رہتے تھے، عوالی، آج بھی اس نام سے وہ مشہور ہے، مدینہ کے آزو بازو اور ارد گرد بہت سے قرى جمع ہیں، نجد کی طرف، اور جو تہامہ کی طرف ہیں اسے سافلہ کہا جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے اولا تغتسلون والے جملے سے استدلال کیا ہے کہ غسل جمعہ کو ترک کرنے کی رخصت ہے۔ وجہ استدلال یہ کہ وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ غسل ایک سبب کی بنا پر تھا، فلما زال ذلک السبب زال الوجوب، جب وہ سبب ختم ہو گیا کہ صحابہ کرام دور دراز سے آتے تھے اور ان کے کپڑوں پر اب تو وہ معاملہ ہے نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی لوگوں کے ساتھ مجالست رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بدن اور کپڑے پر کوئی ایسا میل کچیل بدبو نہ رکھے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، تجمل کرے اور مظہر حسن کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے۔ اس کے بعد کی روایت ہے ابو الاشعث اخبرنا ابو الاشعث، اور جاری عن سمورۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت، دیکھو یہ ہے دلیل، ومن اغتسل فالغسل افضل۔ قال ابو عبد الرحمن الحسن عن سمورۃ کتابا ولم يسمع الحسن من سمورۃ حدیث العقیقۃ الا حدیث العقیقۃ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک بہت اچھی فنی بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ حسن بصری کی وہ سب روایتیں جو سمورہ ابن جندب سے وہ نقل کرتے ہیں وہ سماعن نہیں ہیں بلکہ وہ وجاد کتاب ہے۔ آپ حضرات نے اصول حدیث میں پڑھا کہ روایت کو کسی مروی عنہ سے لینے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں ایک مکاتبہ ہے، مناولہ ہے، تحدیث ہے، سماع ہے، تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ حسن بصری کا سمورہ ابن جندب سے سماع نہیں ہے، انہوں نے سمورہ ابن جندب کی کتاب پائی تھی اور اس میں وہ سب روایتیں تھیں، تو وہ سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں نقل کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ حسن بصری کا سمورہ سے سماع صرف حدیث العقیقہ میں ہے۔ یہ ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عقیقہ کے بیان میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ اخبرنا عمرو بن علی، یہ وہاں ہے، یہاں آپ تلاش نہ کریں، میں تو سنا دیتا ہوں۔ اخبرنا عمرو بن علی و محمد بن عبد العلی قال حدثنا
ابن زریع عن سعید قال اخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل غلام رہین بعقیقته تذبح عنه یوم سابعه ویحلق ویسمى۔ اب حسن کا سماع سمورہ ابن جندب سے ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر یہاں یہ مانتے ہیں کہ حسن کا سماع سمورہ سے نہیں ہے تو یہ حدیث صحیح کیسے بنے گی؟ ایک تو اس میں قتادہ کا عنعنہ بھی ہے، حسن کا بھی۔ جواب یہ ہے کہ قتادہ کا عنعنہ ہے، لیکن وہ طریق شعبہ سے بھی یہ روایت آئی ہے، اور اس میں یوں آیا ہے تدلیس میں کبار 3 لوگ ہیں، اعمش، ابو اسحاق اور قتادہ، لیکن اگر وہ لوگ سماع کی صراحت کر دیں تو تدلیس کی تہمت زائل ہو جائے گی، اور ایک طریق میں قتادہ نے سماع کی صراحت کی ہے، اور حسن کا سماع سمورہ سے نہیں ہے۔ اگر یہ علت نکالی جائے تو بھی یہ روایت صحیح ہے، اس لیے کہ حدیث کے بہت سے شواہد ہیں جن کی بنیاد پر یہ روایت صحت کے درجے تک پہنچے گی، چاہے صحیح لغیر ہی ہوگی۔ بہت مفید ایک بات سنا دیتا ہوں کہ علماء کرام حسن بصری کے سمورہ سے سماع کے باب میں مختلف ہیں، 3 قول ہیں۔ پہلا قول علی ابن مدینی کا ہے کہ حسن بصری کا سماع سمورہ سے مطلقاً ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاریخ اوسط میں اس کو نقل فرمایا ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قول کو پسند کرتے ہیں کہ حسن کا سمورہ سے سماع ہے، اور حاکم نے بھی اس قول کو اپنی مستدرک میں پسند فرمایا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے ابن حبان کا اپنی صحیح میں کہ حسن کا سماع قطعاً بالکل سمورہ سے نہیں ہے۔ تیسرا قول امام نسائی کا، دارقطنی وغیرہ کا ہے کہ صرف حدیث العقیقہ میں سماع ہے، دیگر احادیث میں نہیں۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس قول کو پسند فرمایا، اور صاحب مسند بزار نے بھی اس قول کو پسند فرمایا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔